السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھائی ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو اور زبان پر صرف ایک سوال ہو، یا اللہ، آخر میری دعا کب قبول ہوگی؟ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ہر راستہ بند ہو چکا ہے، لوگ ساتھ چھوڑ گئی، وسائل ختم ہو گئی اور آپ صرف اللہ کا سہارا باقی ہے؟ اگر آپ اس وقت کسی مشکل، بیماری، قرض، بے سکونی، رشتہ کی پریشانی، بے اولادی، رزق کی تنگی یا کسی ناممکن دکھ میں گرفتار ہے، تو آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدل دے، کیونکہ آج ہم قرآن کریم کی وہ عظیم دعا سیکھیں گے جو اندھیروں میں پڑ جانے کے باوجود عرش تک پہنچی تھی۔ وہ دعا جس نے سمندر کے تہہ میں قید ایک نبی کو نجات دی، وہ دعا جو آج بھی ٹوٹے ہوئے دل کو سکون دیتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی خفیہ تعویذ نہیں، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ اور یاد رکھیں، شفا دینے والا صرف اللہ ہے، حاجت پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، بند دروازے کھولنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ عمل صرف ایک وسیلہ ہے۔ اصل طاقت آپ کی یقین، اخلاص اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دل سے ایک مرتبہ یا اللہ مدد ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسے مزید روحانی اعمال آپ تک پہنچتے رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ قرآن ہمیں ایک عظیم منظر دکھاتا ہے۔ اللہ کی نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں ہے۔ سوچے، چاروں طرف اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی سہارا۔ ایسی وقت میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ایسی دعا جس نے تقدیر بدل دی۔ انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، مچھلی کو حکم دیا اور اپنی نبی کو نجات عطا فرما دی۔ سوچے، جو اللہ ایک نبی کو سمندر کے تہہ سے نکال سکتا ہے، کیا وہ آپ کو قرض، بیماری، جادو، پریشانی، ناکامی یا دکھ سے نہیں نکال سکتا؟ یقیناً نکال سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اس دعا کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ مکمل عاجزی ہے۔ بندہ کا ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ دعا دل سے نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وظیفے کا عملی طریقہ یہ ہے، اچھی طرح وضو کریں، ممکن ہو تو خوشبو لگائے، پاک اور پرسکون جگہ منتخب کرے، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرے، نماز میں مکمل توجہ رکھے، ایسا محسوس کرے جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، پھر پوری یقین اور توجہ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ پڑھے۔ پڑھتے وقت اپنی حاجات دل میں رکھے، رو سکتے ہیں تو روئے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل کی آواز بہت جلد سنتا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ایسے مانگے جیسے ایک مجبور انسان اپنے رب سے مانگتا ہے۔ الفاظ خوبصورت ہونا ضروری نہیں، دل سچا ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی اللہ دعا فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ کبھی آزمائش دیر سے ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور کبھی اللہ آپ کو وہ دیتا ہی نہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا مایوس مت ہو، نماز نہ چھوڑے، گناہوں سے بچے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرے، کیونکہ جس انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اسی دنیا کو کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی۔ آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما،
جو پریشان ہے انہیں سکون عطا فرما، جو مقروض ہے ان کی قرض ادا فرما، جو رشتوں کی تکلیف میں ہے ان کے دل جوڑ دے، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہر جائز حاجت پوری فرما، آمین۔